الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 18 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 8 ستمبر 2020 عیسوی بروز سوموار کا دن ہے، اور آج سے ہم ایک نئے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھوں میں جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الاسلامیۃ فی ضوء الکتاب والسنہ، اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس کتاب کو لکھنے والے شیخ محمد بن جمیل زینو دارالحدیث مکہ مکرمہ کے استاذ ہیں، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے عقیدے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سوال اور جواب کے انداز میں لکھا ہے، اور باحوالہ اس کو تحریر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس درس میں عقیدے کی باتیں سیکھیں گے، تو آج سے اس درس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرات، اسلام دین فطرت ہے، اور اس مذہب نے، اس دین نے، دین اسلام نے جو اعمال بتائے ہیں، جو عقائد پیش کیے ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر بھی پیچیدگی نہیں ہے۔ ہمارا دین مبہم نہیں ہے، ہمارے دین کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل اظہر من الشمس کی طرح واضح اور روشن ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو عقیدے کو حاصل ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی طریقے سے مذہب اسلام میں عقیدے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عقیدہ مومن کا سرمایہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا انحصار عقیدے کے اوپر ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ان لوگوں کے اعمال کی مثال جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں کفر کیا، ان کی مثال چٹیل میدان میں سراب کی طرح سے ہے۔ سراب کہتے ہیں چٹیل میدان میں دوپہر کے وقت جب دھوپ کی تمازت اپنے شباب پر ہو تو دور نگاہ اگر دوڑائی جائے تو پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ پانی نظر آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے عمل کی مثال اسی چٹیل میدان میں ریت کے اوپر، چمکتی ہوئی ریت کے اوپر جو پانی دکھائی دیتا ہے، اسی پانی کی طرح سے ان کے اعمال کی مثال ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، جسے بھوکا، جسے پیاسا انسان پانی سمجھ رہا ہے۔ ظمآن کا لفظ آیا ہے، یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جو بھی فعل فعلان کے وزن پر آتا ہے اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے۔ ظمآن بہت زیادہ پیاسا، جوعان بہت زیادہ بھوکا، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، شیطان حد سے زیادہ سرکشی کرنے والا۔ تو ایک انسان چٹیل میدان میں چلتے چلتے، سفر کرتے، بھوک کی شدت سے جب بے چین ہوتا ہے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ظمآن بہت زیادہ پیاسا۔ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اس پانی کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا۔ دنیا کی زندگی میں کافر
اور وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کے بدعت پر عمل کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر کے، یعنی کوئی ایسا عمل جو قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وزنی عمل ہے، اس باقاعدہ ہم کو اس پر ثواب ملتا ہے، تو اللہ ان کے اس عمل کی مثال اس سراب، اس چٹیل میدان میں چمکتے ہوئے ریت کے اوپر اسی پانی کی طرح سے مثال دی ہے کہ ان کا عمل ویسا ہی ہے جیسے وہ پانی ہے، جب اس پانی کے پاس پہنچا جائے تو پانی نہیں، حقیقت میں پانی دکھائی دیتا تھا لیکن وہ حقیقت میں پانی نہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جو یہ عمل جو اسے ثواب سمجھ رہے تھے، قیامت کے دن اسے ہوا منصورہ بنا کر کے اڑا دیا جائے گا، حقیقت میں ان کا عمل قابل قبول نہیں، ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں، وہ عمل حقیقت میں عمل نہیں تھا جو یہ سمجھ رہے تھے۔ عقیدہ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیو، عقیدے ہی کے اوپر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور عقیدے کے تعلق سے مذہب اسلام نے ساری باتیں واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے انہی دونوں سرچشموں سے یعنی کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث ہی سے اپنے عمل کی اصلاح کی تھی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی تھی، لیکن آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں جہاں جگہ جگہ شرک و بدعت کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ غیر اللہ کے معبد خانے بنے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں شیوالے ہیں، مندر ہیں، استھان ہیں، اسی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں بھی مزارات ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اور شیطان اور اس کے کارندے مختلف شکلوں میں مسلمانوں کے عقیدوں کو اور ان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بالکل ہر طرح سے تیار ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ایک نظم پڑھ رہا تھا، بڑی بہترین نظم ہے، کسی نے لکھا ہے، ہندو قوم کے یہاں جو ان کے اعمال ہیں، جو عقائد ہیں، اور جو یہ مشرک مسلمان ہیں ان کے ہاں جو اعمال اور جو عقائد ہیں اس کا موازنہ اس نے کیا ہے اور اس کو ایک نظم کی شکل دی ہے۔ نظم کا عنوان اس نے رکھا ہے غیر مسلم بنام مسلم قوم، غیر مسلم بنام مسلم قوم، یہ عنوان ہے، اور اس کے تحت جو نظم لکھی ہے اس نظم کے اندر اس نے ہندوؤں کے عقیدے اور مسلمانوں کے عقیدے کا موازنہ کیا ہے، ان کے اعمال کا موازنہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی سنیں کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی عمل، صرف نام کا فرق ہے۔ ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی درگاہ پر سر آپ بھی رکھتے نہیں، اپنا سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو قبرستان ہے، اپنے دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہے گر کچھ اختیار، آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار، وقت مشکل کا ہے نعرہ اپنا بجرنگ بلی، آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ حیدر علی، لیتا ہے اوتار پربھو اپنا تو ہر دیش میں۔ اوتار ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق پربھو بھگوان کسی کی بدن میں داخل ہو کر کے اپنی مخلوق کی اصلاح کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آتا ہے،
اسی کو اوتار کہا جاتا ہے، جسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے حلول، اللہ کا کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ وہی شاعر کہتا ہے، لیتا ہے اوتار پربھو اپنا تو ہر دیش میں، آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں۔ ہمارے یہاں جو مشرک مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ایک شاعر نے کیا بڑی بہترین عکاسی کی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ الامان والحفیظ نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ لیتا ہے اوتار پربھو اپنا تو ہر دیش میں، آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں۔ جس طرح ہم بجاتے مندروں میں گھنٹیاں، تربتوں پر آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں، ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں، آپ بھی قبروں پہ گاتے جھوم کر قوالیاں۔ ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ یا پانی کا دھار، آپ کو دیکھا چڑھاتے سبز چادر شاندار۔ بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سقر، نارے سقر مطلب جہنم کی آگ۔ بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سقر، آپ قبروں پر جھکیں کیوں کر ملے جنت میں گھر۔ آپ مشرک ہم بھی مشرک معاملہ جب صاف ہے، آپ مشرک ہم بھی مشرک معاملہ جب صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم یہ کوئی انصاف ہے۔ جو کام تم کرو وہی کام ہم کریں تو تم جنت میں اور ہم جہنم میں، یہ تو انصاف نہیں ہوئی۔ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی تمہارا ہے، جو کام ہمارا ہے وہی کام تمہارا ہے، پھر ہم دوزخ میں اور تم جنت میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی۔ اگر آپ وہی کام کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم جہنم میں کیوں، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں یہ حال ہے، جتنا آنسو بہایا جائے میرے بھائیوں کم ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہر دور میں توحید کی شمع جلائے رکھی اور باطل عقائد کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، مگر جو علماء سو ہیں اور اولیاء الشیطان ہیں انہوں نے ہر موقع پر شمع توحید کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، واللہ متم نورہ، مگر اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ اسے ناپسند کریں، پھر بھی اللہ اپنے اس نور کو، اپنے اس چراغ کو، اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ آج امت کی اصلاح کے لیے مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں، سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں، مگر اس کے مثبت اور مستحکم نتائج سامنے نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی عقائد جس توجہ کے مستحق ہیں، یعنی جس طریقے سے اسلامی عقیدے کو پیش کرنا چاہیے اور جس توجہ کے ساتھ اس کو سن کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ ہمارے یہاں مفقود ہے۔ اس طریقے سے نہ عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے اور نہ اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ اس کے مثبت نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا کہ امت کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟
امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخی جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا تھا لا یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح ویسے ہی ممکن ہے الا ما اصلح اولها، جس طرح پہلے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی کتاب و سنت کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس امت کے پہلے لوگ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی اصلاح ہوئی تھی. اور آج کے زمانے میں بھی قرآن اور اللہ کے نبی کی سنتوں ہی کے ذریعے سے، حدیثوں ہی کے ذریعے سے آج بھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے ہماری اصلاح کی. لہٰذا اصلاح امت کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں کتاب و سنت کو لازم پکڑیں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں، چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو. ہر میدان میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے تمام معاملات کو حل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی کی توفیق دے. یہ اور مختلف پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی شاہراہ اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے. میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید بڑی اہم چیز ہے. آپ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ عقیدہ اتنی اہم چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اس پر مسلسل محنت کی ہے. آپ مکی زندگی دیکھ لیں، 13 سالہ مکی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو صرف عقیدہ سمجھایا ہے. نماز کی تعلیم نہیں دی، روزے کی تعلیم نہیں دی، زکوٰۃ کے نصاب نہیں بتائے. اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے اگر کچھ تو صرف اور صرف عقیدہ سمجھایا ہے. 13 سال تک محنت کی ہے، اور جب ان کا عقیدہ مضبوط ہوا ہے تو اللہ سے ان کا ایسا تعلق جڑا کہ دنیا کے ہر گوشے میں انہوں نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا. دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی، اللہ نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا، دنیا کے حاکم بنے. یہ وہی لوگ جو کتاب و سنت سے جڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا. تو یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ہم اور آپ سیکھیں گے، عقیدے کو مضبوط کریں گے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دل جمعی کے ساتھ اس درس میں شرکت کرنے اور غور سے سن کر کے اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سن کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.